الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ علیہ. دوستوں، بزرگوں، صبح میں بیٹھا تھا، آپ لوگ کہہ رہے تھے کوئی بیان کرنے کے لیے کہ اس میں یہ طبیعت بہت خراب تھی، جو کئی دن سے میں تھکا تھا، بولتا بھی رہا، ذمہ داریاں بھی تھی، کچھ دور سے جو آپ نے تو تعریف بھی کیا ہے، لیکن آج میں اپنی تھکان بتا رہا ہوں کہ صبح میری حالت اچھی نہیں تھی، یہ یہاں تک لیکن اچھا ہوا میں نے بند بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہمارا یہ صحت و قوت رہے، کیونکہ صحت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. ہمارے حضرت بادشاہ خدا صاحب نے مطلب پوچھا کہ بتاؤ دعا کرو اللہ ہم کو صحت دے. بادشاہ خدا صاحب نے دعا کرو اللہ ہم کو صحت دے. ہم نے کہا حضرت صحت کے نہ ہونے کے باوجود آپ تو بہت کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. یہ بات زیادہ پسند نہیں آئی. کیا میں صحت رہتی ہے تو انشاء سے کام ہوتا ہے. دو بتا کہا صحت رہتی ہے تو انشاء سے کام ہوتا ہے. صحت بھی ہدایت کے وسائل سے سب سے پہلے صحت ہی کو لکھا شامل عزیز صاحب نے. صحت ہی رہے گی تو کچھ کرو. اسی طرح مجھ سے خود حضرت نے فرمایا قمر زمان کہتے ہیں قمر زمان میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ طلبا جو وہاں پڑھتے ہیں اتنی محنت نہ لو کہ وہ بیمار پڑ جائے، صحت خراب ہو جائے. صحت بہت ضروری چیز ہے. فرمایا کہ بہت سے لوگ میں نے دیکھا بہت بڑے آدمی تھے، یعنی بہت قابل تھے، واقعی قابل تھے بہت، لیکن اتنا مطالعہ کیا اتنا کیا بالکل ٹھیک ہو گیا. ان کو مثال ہی دیا کہ دیکھو اتنی محنت کیا ہے. اس بنا پر تم سے کہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری میں طلبا ہے، اور میں اتنی محنت نہ لینا جس کی وجہ سے بیمار ہو جائے. ہر چیز میں اعتدال کا فاصلہ یاد رکھنا. مہاراج حضرت نے یہ فرمایا اور برابر ایسی نصیحتیں فرماتے تھے. ایک مطلب فرمایا جا کے وہ بیمار بڑے بھائی ہیں قاری محمد امیر صاحب، جا کے پوچھو کہ میں تمہیں سے کیا چاہتا ہوں. تب وہ کیا بتاتے خود ہی بتایا حضرت نے میں حسن نظم چاہتا ہوں حسن خلق کے ساتھ. میری تعلیمات کا خلاصہ صرف یہ ہے کیونکہ وہ ناظم سے مضمن بھی تھے، بھائی صاحب ہمارے بڑے بھائی جانتے ہی ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ حسن نظم کے ساتھ حسن خلق ملے. حسن نظم کے ساتھ چلے، کسی کے ساتھ ایسی بات نہ کرو جس سے اس کو تنگی محسوس ہو. مانا حضرت نے طرح کہا اس بنا پر اس قسم کی باتیں بہت فرماتے ہیں. اور تلاوت کا ذکر تو بہت آیا، ابھی ان کا بھی دن رات پڑھ رہا یہی تھا، تلاوت نہیں کرتا. ایسے نے کہا دیکھو تلاوت جو ہے دل سے ہونی چاہیے. مولانا بھائی صاحب معطیب صاحب سبھی آئے تلاوت میں ذکر کیا. ایک مرتبہ ہم نے سے کہا کہ تلاوت دل سے ہونا چاہیے. کون کون ہے جو دل سے تلاوت کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ یوپی میں 52 ضلع ہے، تو ہر ضلع کے ایک آدمی تلاوت کرے دل سے. اس میں ہم بھی آئے کیا تو نہیں، لیکن مطلب اس پر جو آپ کر رہے تھے ان کو بھی تلاوت کا بہت زیادہ ذوق تھا. ایک منزل تو پڑھتے ہی تھے، ایک منزل تو پڑھتے ہی تھے. اور رمضان میں تو میں معلوم شاہ صاحب نے بہت کچھ دیا بہت، لیکن ایک ختم تو ضرور ہی کرتے تھے رمضان میں. اور فرماتے تھے کہ میں ٹہلنے جاتا ہوں
سب سے نہیں کرتے تھے ہم. میں ٹہلنے جاتا ہوں تو ٹہلنے ہی تھوڑی جاتا ہوں, مجھے پانچے کی تلاوت کے لیے جاتا ہوں. تلاوت سے بہت زیادہ شرف ہم لوگ سے بھی چاہتے تھے کہ تلاوت کے پابند رہیں اور ضرور بہرحال جیسا ہو جیسے ہم لوگ کرتے رہے. تلاوت پر رمضان میں پوری تقریر کیا, وہ عجیب معاملہ تھا. جس بحث کو لیتے تھے اس کو مہینوں بیان کرتے رہتے تھے. تلاوت کلام اللہ پر پورے رمضان بیان کیا. الحمدللہ میں نے اس کو ضبط کیا انتخاب سے. انتخاب تم کو سنایا حضرت فرمایا قوم زمان تمہیں ایسی کتاب دی ہے کہ تیرے صاحب نسبت ہو جائیں گے. اس سے تلاوت قرآن اور حضرت شیخ الحدیث صاحب نے سب نے پسند کیا اس کو. اور یہ بھی ایک بات ہے جیسے لوگ شامل یہ بھی زوردار سنیے. ایسی کتاب ہماری زبان سے کیا, ایسی کتاب نے لکھ دیا کہ تیرے صاحب نسبت ہو جائے گی. ایک سال حضرت نے استغفار کا کلام کیا پورے رمضان, پورے استغفار. اس کو جامی صاحب نے ضبط کیا, نام سنا ہمارا عبدالرحمان جامی. وہ اعتراف ذنوب کے نام سے شائع ہوئی. رمضان کی پوری تلاوت اور استغفار مانا حضرت کبھی بہت زیادہ تلاوت کی طرف خاص توجہ تھی, بہت خاص توجہ تھی کہ تلاوت کا معمول ضرور ہونا چاہیے. جو اس میں ہے حضرت امام احمد نے خواب دیکھا تو کہا یا رب بما اتقرب الیک, ایک لفظ شرف ہو بنا میں کسی سے آپ کا تقرب زیادہ کروں. یہاں بے تلاوت کلامی, کلام کی تلاوت سے. انہوں نے کہا بے فہمی اور بلا فہمی, سمجھ کے یا بلا سمجھے. فرمایا بے فہمی اور بلا فہمی. تلاوت اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دیا, دیکھیے حفاظ کرام ہو گئے. بڑی عزت ہے حفظ قرآن, جو سینے میں رکھ لیا اس قرآن کو, اس سے بڑھ کے ہمارا شرف اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو تلاوت کرام اللہ سے ربط اور ضبط پیدا فرمائے تاکہ اس کے قرب سے ہم محروم نہ رہیں, اس کے فیض سے معلوم نہ رہے. اس بنا پر تلاوت کلام اللہ کے متعلق ماشاء اللہ سب بہت بیان کرتے تھے. ان کا سارا تلاوت قرآن ہے, اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے. خود باقاعد رمضان میں تراویح میں تو پڑھتے ہی تھے, تراویح میں اس میں صبح تاجی کو بھی پڑھتے تھے. باہر ان کے شغف کو دیکھ کر کے بہت زیادہ ہم لوگ بھی خواہش ہوتی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نفس کی اصلاح کے تزکیہ نفس بہت متوجہ فرماتے تھے رمضان میں. بہت رمضان آ گیا بھائی تیار ہو جاؤ, نفس کے تزکیے. رمضان شریف میں سب سے زیادہ موقع ملتا ہے تزکیہ نفس کا. جیسے دن گزرتے جاتے تھے وہ تو ہی ہم مطالبہ کرتے تھے بھائی تم کر رہے ہو نہیں کچھ. اور شب قدر تو سب گھر میں بھی کہلاتے تھے بھائی دیکھو رمضان جا رہا ہے, توجہ ہو جاؤ, کچھ حاصل کرو, معلوم نہ رہنا. اللہ تعالیٰ نے تلاوت کلام اللہ سے بہت سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا تلاوت کلام اللہ سے. امام احمد بن حنبل کا بھی قول, شاہ علی اللہ صاحب کا قول, اس میں سب درج ہے کتاب میں. الحمدللہ تو آپ حضرات کی میں نے دیکھا زیادہ تلاوت کلام پر حفظ قرآن پر جو باتیں ہوئی اس سے میں خود بھی متاثر ہوا اور حضرت کی بات یاد آ گئی. ایک بات اور یاد آئی مجھے, حضرت کی بات سنائے تو خوشی ہو گئی. آپ لوگ ہم نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے تلاوت کیا اور جان نکل گئی کیا, اس پر بہت سناتے تھے. اس بات پہ مولانا عبدالحی فرنگی مانی نے لکھا ہے, برابر سناتے تھے. وہ یہ واقعہ کہ ہر امام پڑھنے نماز کے امام نے اذا زلزلت پڑھی, وہ چلے گئے. یہ بھی وہی کہتے تھے, وہ چلے گئے اپنے حجرے میں پڑھ کے. حضرت امام ابو حنیفہ پر اتنا اثر ہوا
کہ اپنی داڑھی کو پکڑ لیا، کہا اے اللہ، فرمایا اے اللہ جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گی اور ذرہ برابر بدی کا بدلہ بدی سے دے گی، اس عبد نعمان سے آگ سے بچا لیا ہے، اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیا۔ رات بھر پکڑے رہے، صبح کی اذان ہوگی تب اس کو چھوڑا۔ تو اس وقت بات مجھے یہ کرنی ہے کہ ہم لوگ حنفی ہیں، صرف قول میں حنفی رہو، حال میں بھی حنفی رہو، یہ بزرگوں کی بات ہے، اس کے لیے سنایا میں نے۔ تو حنفی ہو تو امام صاحب کا حال بھی سنو۔ امام صاحب کا یہ حال تھا کہ رات بھر اس طرح رہے، اپنا حال بناؤ۔ ہم سے مقلد اقوال کے نہ رہے تو ان کے احوال کے بھی مقلد بنے، احوال اور اقوال دونوں ہیں۔ احوال میں بھی کہتے ہیں یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو۔ صادقین صدق فی الفعل وصدق فی الحال، فرمایا صابر رحمانی لکھا ہے کہ صادقین کون ہیں؟ جو اپنے عمل میں صادق ہوں، اپنے قول میں صادق ہوں۔ ہمارے حضرت کہتے تھے وہ بھی جو اپنے حال میں صادق ہوں۔ صدق کا تعلق صرف قول پر عمل پر نہیں ہے، حال پر بھی صادق، حال میں بھی صادق، کونوا مع الصادقین صدق فی الحال۔ اور کہتے ہیں کہ حال میں صدق کی ایک مثال دیتے تھے، بہت سنایا اس کو، بہت سنایا۔ فرماتے تھے کہ حرم میں ایک مزدور صاحب رہتے تھے، ان کا حال جانتے ہیں مزدور لوگوں کا، خوب وقار سب کرتے تھے، سب لوگوں کو بزرگ سمجھتے تھے، مزدور سمجھتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ لیکن ایک بیگ انہوں نے سب چھوڑ دیا اور پہن لیا ٹاٹ، سب چھوڑ چھا دیا اور اپنا وہ لباس جو درویشوں والا خاص تھا اس کو اتار دیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا دیکھو بات یہ ہے کہ پہلے جو میں آہوزاری کرتا تھا، گریہ ازاری کرتا تھا، میرے ہاتھ پر تاری رہتا تھا تو اللہ کے لیے رہتا تھا، اللہ کے لیے عشق و محبت میں روتا تھا۔ وہ عورت تو تھی، یعنی اللہ کے عشق و محبت میں ہوتا تھا۔ اب ایک عاشق، ایک عورت پر میں عاشق ہو چکا ہوں، عاشق ہو چکا ہوں حرم میں۔ اب یہ میرا رونا پھرنا ہے تو اس عورت کے لیے، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو اسی موقع فرماتے تھے کہ صدقہ فی الفعل یا فعال یا اقوال، صدقہ فی الحال بھی ہے۔ تو لکھتے ہیں شاہ ہماری لکھتے ہیں شیخ صادق الحال بود، اسے اس کو گوارا نہیں ہوا کہ لوگ مجھ کو اللہ کی بنا پر مزدور سمجھیں اور میں اس عورت کے عشق میں پڑ رہا ہوں۔ تو صادق الحال پر تین چیزیں صادقین کے ساتھ ہے، صدقہ فی القول، صدقہ فی الفعل۔ فرماتے ایک صادق الحال بھی تو ہوتا ہے، تو اس کی مثال ڈھونڈا اس کو حضرت نے اور کہا سب کو سنایا، سال مہینوں اس پر سنائی۔ دیکھیے صادق الحال بھی ہونا چاہیے۔ وہ مزدور جو صادق پہلے تو اللہ کے لیے روتے پیتے تھے، لیکن چونکہ اس عورت کے عشق میں تھے، اس بنا فرماتے شیخ محب اللہ جاوازی فرماتے ہیں شیخ صادق الحال بود، اسے اس کو گوارا نہیں ہوا کہ لوگ تو میں سمجھے کہ وہ پرانا حال میرا ہے اور میں اس عورت کے عشق میں صادق الحال۔ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم بھی سچا عطا فرمائے اور حال بھی سچا عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ چنانچہ حضرت نے سنا اذا زلزلت، امام صاحب کا، امام ابو حنیفہ نے امام سے سنا اذا زلزلت، امام صاحب چلے گئے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات بھر یہ کہتے رہے کہ اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کے بدلہ نیکی سے دے گی اور بدی کا بدلہ بدی سے دے گی، اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیے۔
رات بھر کہتے رہے یہاں تک صبح ہو گئی. پھر حضرت اس پر کہتے تھے کہ دیکھو ہم سب حنفی کہلاتے ہیں, یہ صرف قول میں حنفی ہے, حال میں کہا حنفی. حال یہ بھی پیدا کریں, طرح طرح سے بہانے سے اس کی چیز کہتے تھے کہ صرف قول و عمل پر نہ رہو بلکہ حال بھی پیدا کرنے کی کوشش کرو. سامنے وہ سب برابر حنفی سب ہو لیکن قول میں صرف ہو, حال میں بھی یہ حال تھا حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. بہرحال صادق الحال کی مثال میں یہ دیتے تھے, روحانی کی تبدیل جو کرتے تھے اس میں صدقہ فی الحال نہیں ہے, تو اس کو ڈھونڈا اور نکالا کہ دیکھو صادق الحال. شیخ محی اللہ رحمانی نے کہا کہ وہ شخص صادق الحال نہیں تھا, اور خوبی کی یہ کہ صادق المقال بھی ہو, صادق الفعال بھی, صادق الحال بھی ہو. تو حال کی مثال وہاں سے نکالا. بہرحال دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے آپ حضرات کو مناسبت دی. مجھے بہت خوشی ہوئی. حضرت کا بھی یہی حال تھا اور یہی حال مولانا محمد احمد صاحب کا بھی تھا. دونوں شیخ ہمارے کچھ ایسے ہی ملے, بہت تھا قرآن. وہ تو نماز وغیرہ متعلق بھی کہتے تھے. نماز کوئی پڑھاتا تھا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے, اللہ اکبر کہو سیدھے سیدھے. بہت کہا ارے وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھتا. کیا بھائی کیا ہماری کیا کہتا ہے, اللہ اکبر ٹھیک ٹھیک سے سکھاتے تھے ہم لوگ کو. بڑا ہمارے بزرگوں نے بہت ان سب چیزوں کا بھی بہت اہتمام کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیتے. حفظ قرآن کا بھی حضرت کیا ہے. ہمارے امام صاحب تھے مسجد کے, لاتی ہے مجیب نام, وہ جاتے تھے تو کبھی نیچے نہیں بیٹھنے دیتے تھے ان کو. کہتے تمہارے سینے میں قرآن ہے, تم یہاں بیٹھو. اتنا ادب, حافظ قرآن کا اتنا ادب. تم چونکہ حافظ قرآن ہو اس بنا پر. بہرحال حضرت شاہ رسول اللہ صاحب تو تھے ہی عاشق قرآن بہت. وہاں محمد احمد صاحب اگرچہ حافظ نہیں تھے وہ, لیکن کہتے تھے ہم لوگوں سے کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں لقمہ دے سکتا ہوں. کوئی غلط پڑھ کے نکل نہیں سکتا مجھ سے. تو وہی بے تکلیفی تھی ہم سے تو بہت زیادہ, بہت بے تکلیفی. کہتے کوئی نکل نہیں سکتا. اتنی تلاوت کیا انہوں نے اتنی کہ جس کی وجہ سے ان میں سے حافظ ہو گئے. کہا تراویح نہیں پڑھا سکتا بھائی, لیکن تراویح پڑھنے والا نکل نہیں سکتا مجھ سے غلط پڑھ کے. بارہ دوستوں دونوں شیخ کا ہمارے ہیں قرآن سے تعلق تھا. قرآن سے تلاوت قرآن کے بعد مولانا نے کہا فرمایا لکھ کے دے گئے. کہا کہ قمر زمان تم نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ بہت سے لوگ اس کو صاحب نسبت ہو جائیں گے. میں دبئی گیا تھا مولانا کہ ایک عالم سے ملا, بہت بڑے آدمی تھے لوگوں کے ساتھ. تو انہوں نے ضخیم کتاب لکھا ہے قرآن کے فضائل وغیرہ میں. پھر اس کے بعد کہا بھائی مولانا یہ تو بہت بڑی چیز ہے, لیکن ایک شاہ رسول اللہ کا کبھی ایک رسالہ ہے وہ تو بہت اچھا ہے. مگر دیکھیے یہاں بھی پہنچ گیا ہے اور تعریف بھی کر رہے ہیں. تو حضرت نے اللہ تعالیٰ نے بہت ذوق کیا تھا. کوئی بھی آتا تھا, وہاں عبد المالک صاحب طیبادی ہوں یا قاری طیب صاحب ہوں یا تو کچھ سنا بھی آپ نے, ان سے بھی صاف صاف کہا, صاف کا جو آپ نے نقل کیا ہے. اور مولانا طیب صاحب سے سب سے کہ اس کلام اللہ کی تلاوت کو لازم بنا دیے. چنانچہ بہت بار اس سے آپ حضرات نے سنا ہے. حضرت شیخ الہند آئے جب اسیر مالٹا تشریف لائے تو اپنے شاگردوں کو جمع کیا. شاگرد کون تھے؟ مولانا شبیر احمد صاحب, مولانا حسین احمد صاحب, تعلیمی بھی چل رہے ہوں یا اور جو. جمع کیا کہ کچھ جیل کی تاریخیوں میں مجھ کو کچھ سمجھ میں آئے اس کو بتلاؤں گا میں. آئے سب لوگ جمع ہو گئے. کہا بھائی دیکھو جیل کی تاریخیوں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ لوگوں میں باہم اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ قرآن کی طرف تو متوجہ کرنا چاہیے. اسی سے ہم نکل سکتے ہیں آپ بازیا سے. باہم اتحاد ہو اور قرآن پاک سے شرف ہو. حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کتنی بڑی بات کہی, اور یہ بھی فرماتے تھے کہ صرف اس میں ضروری نہیں کہ تشریح اور اس کی تفسیر, نفس تلاوت بھی وہ کام کرے گی. اگر تم نہیں کر سکتے تو تلاوتی کا انتظام کرو, انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام برائیوں سے
تم نے قرآن کو چھوڑا. یہ بہت فرماتے ہیں تم نے قرآن کو چھوڑا, اللہ نے تم کو چھوڑ دیا. ان کے کلام نالش کرے گا. فرماتے کلام نالش کرے گا کہ ہم ان کے درمیان میں تھے, ہماری قدر نہیں کیا. بہت کہتے تھے, بہت کہتے ہی رہتے تھے. اور ہر وقت سب کو سامنے چاہتے یہ سب ہماری میں سب. قرآن نالش کرے گا. قرآن کی طرف توجہ کرو, تلاوت کرو, بے فہمین اور بلا فہمین, سمجھ کے ہو یا بلا سمجھے تعلق رکھو. یہ فرماتے تھے کہ سمجھ کے بہت زیادہ اچھا آ گئی, بلا فہمین. چنانچہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کئی تفسیر کتابیں کشاف بھی پڑھے. روح المعانی کا مقدمہ شرزامی کے بعد ہی شروع کرا دیا. اب ہم لوگ شرزامی کے بعد بہت مقدمہ مشکل ہے ہمارا نا. کشاف کا بھی مقدمہ مشکل ہے, روح المعانی کا بھی ہے. یہ حقیق پڑھتا تھا, کچھ ہوتے تھے مار پیٹ بھی, تعالیٰ نے کیا. اب میں کہتا یا اللہ میں کیا شرزامی کے بعد مطالعہ کرتے جاؤں. دیکھیے گا بہت مشکل ہے. روح المعانی کا مقدمہ بھی اور کشاف کا مقدمہ دونوں مشکل ہے. دونوں ہم نے پڑھا. اللہ کا شکر حضرت پڑھاتے تھے, سب علماء رہتے تھے. حضرت سے علم کیا آیا, ہاں تھوڑا سا ذوق ضرور پیدا ہوا ہے. قرآن سے ذوق, علم تو بہت بڑی چیز ہے. تو ہر وقت دیکھتے ہی رہتے تھے روح المعانی کا. اس طرح کو علماء سے میں کہوں گا کہ تفسیر کے علم سے بھی تعلق رکھے. فرماتے تھے کہ اس علم سے آدمی کبھی بیوقوف نہیں رہتا. اس علم والا بے عقل نہیں ہو سکتا. اس کو اللہ عقل بھی دیں گے, علم بھی دیں گے اور عقل بھی دیں گے. اس کی طرف توجہ کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے ہے کہ ہم بتا. ابھی میں کئی مرتبہ ختم کر چکا معرفت القرآن پورا سناتا ہے, لیکن آپ نے جیسا تاکید سے نہیں سنا دیتا ہوں, بس سنا دیتا ہے. کوئی سنا بھی ہوگا تو گئے ہمیشہ 2 مرتبہ پوری 8 دن سنا چکا ہوں. اور اب بھی الحمدللہ تفسیر سے تعلق ہے. خود حضرت نے لکھا کہ قوم زمان کو تفسیر سے قرآن سے مناسبت ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے کام میں لگائے رکھے. اور اس سے بڑھ کے کوئی کام نہیں ہے. قرآن سے لگے لیتے تو جو لوگ حافظ قرآن ہیں ان سے قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ رات میں بھی جاؤ. یہ خواص امت ہے. خاصہ کا لفظ آیا ہے امت کے. کہا دیکھو جی قرآن جو ہے اس کو خواص میں سے کہا ہے. ان سب چیزوں کو بہت ان کو بچ آتا تھا, حال تعلیم میں آتا تھا. دیکھو یہ بہرحال قرآن پاک سے تعلق نسبت بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. کم سے کم رمضان میں اس استحضار سے پڑھیں کہ اللہ کا کلام ہے اور سب سے زیادہ قرب اسی سے ہوگا. فرماتے تھے ذکر اذکار چھوڑو نہیں مگر اس کو زیادہ پڑھو, تلاوت کرو. کتنا پڑھتے ہو کیا ہے. خود بھی تلاوت کرتے ہی رہتے تھے. ایک منزل تو کرتے ہی تھے. اتنا تو رات میں تھانوی روڈ میں, اور رات میں کہتے تھے مجھ سے کبھی کم زمان اجی میں نے کل والے بھی پڑھ لیا. اور جس دن نہیں پڑھ پاتے تھے بہت بڑا غصہ ہوتے تھے تو ہم لوگ کہتے تھے کوئی ان کا وظیفہ چھوٹا اسی دن ہم لوگ بڑا بڑی آ رہی ہے. سب جب رہتے خوش ہو جاتے تھے. پڑھ لیا کم زمان. میں نے کل والی بھی مندر پڑھ لیا. اور جس دن نہیں کہتے نہیں تھے کہ ہمارا چھوٹا ہوا ہے. ہم لوگ سمجھ جاتے تھے کچھ چھوٹا ہے, کوئی معمولی کا. ہم لوگ کو ایسے زیادہ بھیڑ ہو گئی یا زیادہ نہیں ملا ہے, تم نے انتظام نہیں کیا, میں نہیں پڑھ پایا, یہ سب کہتے تھے نہیں چلے. ہم لوگ سمجھتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دونوں شیخ کو قرآن پاک سے نسبت اور تعلق. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب ایک حریمین میں ایک بزرگ انہوں نے کہا کہ کچھ بار شاہ نقشبندی ہے وہ, تو مجھ کو بھی سمجھتے تھے کہ نقشبندی. تو کسی نے کہا تھا کہ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب سے تعلق ہے اور وہاں محمد احمد نقشبندی. کہا اجی تم کہلاتے ہو نقشبندی بھی ہو تم, لیکن ہم نہ تصور پاتے ہیں نہ توجہ پاتے ہیں, کیسے نقشبندی تم ہو. ہم نے پھر بتلایا ہے کہ ہم ہے یہ ہمارے بزرگان دین خود بہت زیادہ ظاہر توجہ نہیں, ورنہ توجہ رکھتے تھے. جو وہاں شاہ رسول اللہ صاحب سے چلا گیا, میں سچ کہتا ہوں
یا جو محمد احمد سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. میں نے کہا بغیر ان کی توجہ کے، جبکہ بکا ہر گانا بھاگتا ایسے آدمی سے کہ وہاں بیٹھے گا. ہٹا دے. ایک آدمی بہار سے آیا اور بیٹھا گھنٹوں بیٹھا رہا. ہم نے کہا بھائی اٹھو. کہا واہ اتنا روپیہ خرچ کر کے آئے ویسے اٹھنا ہے جلدی سے. تو ہم نے کہا ان سے کہا بہت کافی اچھے آدمی نقش بندی ان کے یہاں بیٹھا میں ہوں بہت کرتا. تو میں نے کہا یہ دلیل ہی ہے کہ تنہائی میں بھی آہوازاری کے ساتھ ساتھ بھی اپنے لوگوں کو توجہ رکھتے تھے. تبھی ورنہ تو ایسے لوگوں سے یہ بیماری ہے بھاگتا ہے بیٹھا تو نہیں رہے. تو بہت سی باتیں ایسی ڈال کے بہت مطمئن ہو گئے. کہا میں مطمئن ہو گیا کہ وہ ان کو یہ تھا کہ نقش بندی ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا مجھ کو یہ کہا تھا نہیں تو مشہور ہو گئی یہ بات نے. اس بنا پر بہرحال وہ بھی بہت مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے ان شیوخ و مشائخ کے قدر کی توفیق دے. اور جو نسبت ہے کسی درجے میں نے خواب میں دیکھا. میں تو چشتی تھا. رات میں خواب میں دیکھا میں نے کہ ماں محمد احمد صاحب کہتے ہیں آئیے. ہاتھ پکڑا چرپائی بیٹھائے ہوئے کہا اللہ کہتے ہوئے شرم بھی لاتی ہے لیکن کچھ حرج نہیں ہے سب مخلص ہے. کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ کو نسبت میں اللہ حاصل ہے مجھ کو معلوم ہے مگر میں سلسلہ نقش بندیہ نسبت نقش بندیہ کا القاء کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ پکڑتے ہوئے بیٹھائے. کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ کو نسبت میں اللہ حاصل ہے. دعا کرو حاصل ہو جائے بھائی. لیکن یہ بات مجھے یہ کہانی تھی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ نسبت نقش بندیہ کا بیٹھاتے ہوئے کروں. صبح کو جا کے میں نے کہا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے. کہا بالکل بیداری یہ خواب کیا ہے آئیے بیٹھیے حاصل کیجیے. تو بہت تعلق رہا ہے بہت اچھا. حضرت کے زمانے میں ان سے تعلق رہا ہے. وہ خل مجھ کو بھیجتے تھے تو حضرت دیکھتے تھے. اگر ذرا بھی ان کو تکلف ہوتا ہے کہتے کہ تم دوسرے شیخ سے بھی تعلق رکھتے بھائی نہیں کچھ نہیں. بہرحال دوستو یہ بات ہے. مجھے مزہ بھی آیا آپ لوگ کو اتنا غور سے آپ نے سنایا بات کیا. اس بنا پر آپ کی بات سے بات میں نے ملایا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی بات تو بہت ہے رات گزر سکتی ہے. ہم لوگ کو ایسا واحدانہ نہیں ہے مجلسانہ ہے مجلس والا ہے. رات میں کتنی رات ہو جائے ہے ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آواز بھی ہوتا ہے لیکن در حقیقت مجلس سارا ہے. اس میں جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کچھ زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. مجھے یہاں آنے سے بہت خوشی ہوئی. پہلے مولانا نے بیان کیا مدرسے کے حالات کو. آپ نے پورے حالات پر پورا تارانہ نظر کر دیا. مجھے بہت فائدہ ہوا. بہت ماشاء اللہ قرآن پاک کے تعلق نسبت اب چاہے حاصل ہوئی نہ ہو لیکن ہم لوگ کا مزاج وہی ہے قرآن ہی ہے. اس بنا پر پوچھیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے نسبت اور تعلق پیدا فرمائے. اور رمضان شریف آ رہا ہے اس کے قدر کی توفیق دے. رمضان شریف کو بہت اہمیت بھائی حاصل کر لو. رمضان شریف میں ضرور حاصل کرو. جتنا دن گزرتا تھا 27 اگر ہو گئی اتنا ہو گیا کچھ حاصل کیا پوچھتے تھے عورتوں سے بھائی حاصل کیا کچھ. آج آخری دن حاصل کر لو. نسبت میں اللہ نسبت صوفیہ غنیمت کبرا شاہ ولی اللہ صاحب. نسبت صوفیہ کی نسبت غنیمت چیز ہے اس کو حاصل کرو. اللہ کی اپنے صوفیہ یعنی صوفیہ ویسے ہی ہے. ان کی نسبت بہت زبردست ہے قابل قدر ہے. تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہے. نسبت اللہ سے جو خاص ذکر اللہ سے ہوتی ہے وہ اتنا کہنے میں کچھ حرج نہیں ہے. کوئی اس بار میں ممتاز ہے صوفیہ کرام. 3 جماعتیں ہوئی. 3 جماعتیں. ایک متکلمین کی جماعت ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کامل اکمل مکمل مکمل سب کچھ تھے. ان کے سامنے کسی کیا جلدی سب بیک وقت انہوں نے سب کام کیا. آپ کی وفات کے بعد 3 جماعتیں ہوں گی. ایک متکلمین کی جماعت ایک فقہا کی جماعت. متکلمین نے عقائد پر پوری بحث کیا
مکمل بحث کیا احمد کا لیے. فقہا نے مکمل بحث کیا, جزیات جمع کر لیا ہے. صوفیہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باطنی چیز تھی اس کے وارث ہوئے. سقو و اسقو, پیا پلایا, عجیب بس سقو پیا پلایا, اس کی بھی ضرورت ہے. علامہ کو بھی لکھ کے بھیجا حضرت شاہ ولی اللہ نسبت صوفیہ کا نسبت. علامہ ان کے استاد تھے. یہ سب سے پہلا خط جو لکھا ہے اسی پہ لکھا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے علامہ بلیاری کو لکھا, سب سے پہلے اسی پہ لکھا. اب بڑی تفصیل ہے. دعا کی اللہ تعالیٰ میرے اس کہنے کو بھی قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ یہاں آنا جانا میرے لیے ثواب کا بلکہ اصلاح کا صلاح کا ذریعہ بنائے. آتا ہی رہتا ہوں ماشاءاللہ, یہاں بھی آتا ہوں وہاں بھی آتا ہوں. جب کوئی کہہ دیتا ہے چیزیں بتاتے ہی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن سے صحیح مناسبت پیدا کر دے. قرآن سے تعلق, اس کی تلاوت سے تعلق, سب ہمارے جو ہے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں لوگ. عزیز ہے, اب زیادہ بس کرتا ہے, بات ختم نہیں ہو سکتی. اب بس کیجیے, لیکن درود شریف پڑھ کے دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. آپ حضرات نے دعوت دی, یہ بندہ حاضر ہو گیا. مدرسے کے قواعد جو معلوم ہیں مولانا سے, وہ بھی بہت ہی بصیرت افروز تھے. اور پھر عام جو تقریر آپ نے کیا نسبت کے متعلق, بزرگوں کے متعلق, اس سے بھی مجھے بہت فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مدرسے کو لے چلے بلکہ اور ترقی پذیر ہو. اللہ تعالیٰ یہاں سے جس طرح قاری, عالم, حافظ یا صاحب نسبت بھی پیدا ہو, تب صحیح معنی میں تکمیل ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے یہاں دونوں چیزیں چل رہی تھی. اس بنا پر ہم لوگ اصل وارث وہی کے ہیں, شاہ ولی اللہ صاحب کے. تو ان کے جب تینوں چیز تھے, ان کی جو ہے تفہیمات میں سقو و اسقو, باطنی دولت کو انہوں نے حاصل کیا. سقو و اسقو, پیا اور پلایا, اس کی بھی ضرورت ہے. اس کی ضرورت کو تسلیم تو کرنا ہی چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ علم مکاشفہ بھی ایک ہے. لیکن امام غزالی نے لکھا ہے کہ علم مکاشفہ ضروری, اس کو مانو, اس کا انکار نہ کرو. انکار سے تم کو ضرر ہوگا. علم مکاشفہ ہو, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو, کم سے انکار نہ کرو. بہرحال یہ چیزیں باطنی بھی ہیں. ان باطنی چیزوں کو بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ظاہر اور باطن دو چیزیں, ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم ظاہر کو بھی تعمیر الظاہر باطن, تصوف کا حاصل ہی ہے. تعمیر الظاہر اے بالاعمال الصالحہ, اور تعمیر باطن اے اخلاق حسنہ. باطن کی تعمیر اخلاق حسنہ سے اور ظاہر کی تعمیر اعمال صالحہ سے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.